یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 148ویں روز بھی وادی کشمیر اور جموں کے مختلف علاقوں میں جاری فوجی محاصرے اور سخت پابندیوں کی وجہ سے لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کو تاراج کرنے کے بعد اب بھارتی فسطائی حکمرانوں نے پورے بھارت کو مقتل میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم دشمن قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں پر آتش و آہن کی بارش کر کے اب تک 30 سے زائد افراد کو شہید اور ہزاروں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہندوتوا کے پجاریوں نے پورے بھارت میں جلیانوالہ باغ قتل عام دہرانے کی منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ ہزاروں مسلمانوں پر جھوٹے مقدمات قائم کیے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کی توڑ پھوڑ اور مسلم خواتین پر مجرمانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ جموں میں ایک سیمینار کے مقررین نے نریندر مودی کی سربراہی میں بھارتی حکومت کی طرف سے یک طرفہ طور پر جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ سیمینار کا اہتمام جموں میں سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس نے کیا تھا، جس میں مقررین نے سرحدوں پر کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا۔ امریکہ میں ممکنہ صدارتی امیدوار کوری بکر نے ایک حالیہ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں بالخصوص 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف پاکستانی نژاد امریکی ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف محمود کے ساتھ مل کر آواز اٹھائی ہے۔ کوری بکر نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ مظلوم کشمیریوں کی آواز بنے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے بعد ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، لیکن کشمیری عوام کی تحریک آزادی مودی کے مظالم کے باوجود جاری ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین پروفیسر نذیر احمد شال کا تجزیہ۔ بھارت نے جو ظلم کی داستان رقم کی، انہوں نے بچوں پر بھی ظلم ڈھائے، خواتین پر بھی ظلم ڈھائے، اور یہ مظالم کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی جو تحریک ہے، تحریک حق خود ارادیت ہے، اور دنیا کے سامنے ہمارا نیریٹو یہی ہے کہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں۔ اس میں کشمیریوں کی ایسپریشن کو مقدم جاننا چاہیے، اور کشمیری اس قضیے کے بنیادی فریق ہیں۔ یہ یونیلیٹرل اقدام بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی غیر آئینی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں 1957 کے ریزولوشن 122، 123 اور 126 میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر جو یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پر موجود ہے حل نہیں ہوتا، تب تک سٹیٹس کو قائم رہنا چاہیے، اور سٹیٹس کو میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ کشمیری عوام نے گزشتہ 72 برسوں سے بالعموم اور گزشتہ 30 برسوں سے بالخصوص عظیم اور لازوال قربانیاں تحریک آزادی کو زندہ اور جاری رکھنے کے لیے دی ہیں، اور آج بھی یہ قربانیاں جاری ہیں۔